آپ نے فرمایا کہ عورتیں جو ہے وہ ناقصات العقل ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ عورتوں کی جو عقل ہے اس میں نقص موجود ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی کمی میں موجود ہے. اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا. یہ اچھی عربی نہ جاننے کی وجہ سے ہوا ہے. ان روایتوں کے اوپر میں نے کام کر دیا ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے. اس کا صحیح ترجمہ جو ہے، اصل میں ہمارے ہاں بہت سے ایسے عربی زبان کے الفاظ ہیں جو اردو میں ایک مفہوم اختیار کر چکے ہیں، اور ہم غلطی سے اس کو اسی طرح لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیوی اور دینی معاملات کی ذمہ داری کم ڈالی ہے. یہ مطلب ہے ان کی کمزوری کا لحاظ کر کے ان پر دینی اور دنیوی معاملات کی ذمہ داری کم ڈالی ہے. مثلا عورتیں جہاد میں آئیں، ان پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. عورتیں آ کے جمعہ پڑھیں، ان پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. عورتیں مسجد میں تشریف لائیں، نماز پڑھیں، لیکن انہیں پابند نہیں کیا گیا. ان کے لیے گھر کی نماز کا وہی درجہ ہو جائے گا جو ہمارے لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا ہے. تو یہ دینی ذمہ داریوں کا معاملہ ہے. دنیوی ذمہ داریوں میں بھی اللہ نے رعایت کی، یعنی یہ گواہی کے معاملے میں بھی یہ کہا کہ بھائی آپ مردوں کو گواہ بنا لیں، کیوں آپ ان نازک آفرینوں کو اس طرح کے معاشرے کے اندر پیش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دین کی ذمہ داری کم ڈالی. یہ جو آپ جو ترجمہ بتا رہے ہیں، اس میں جو پوری جو الفاظ ہیں وہ ہے ناقصات العقل والدین. تو جو دین ہے وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے ترجمہ کیا دین. عقل کا ترجمہ آپ نے دنیا جو ترجمہ آپ فرما رہے ہیں وہ ذرا دین کا کر کے بتائیے کہ عورتیں دین میں ناقص ہیں. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی وضاحت کی گئی، آپ نے ایک دینی مثال دی، ایک دنیوی مثال دی. اور یہ عقل کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں رائے کے معنی میں دنیوی معاملات کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. اسی اصول کے اوپر ہم کہتے ہیں یہ عقلی اور نقلی علوم ہے. آپ وہاں مطلب لیں گے وہی یہاں لینا پڑے گا. یعنی یہ دونوں عطف معطوف ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ ایک مطلب لیں اور ایک جگہ دوسرا مطلب لیں. عقل اور رائے کے الفاظ فصیح عربی میں یہ ان معاملات کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں جو ہم اپنے طور پر فیصلہ کرتے ہیں. یعنی جب دین کے مقابل میں یہ بولا جاتا ہے، دین بھی عقلی پر مبنی ہے، لیکن جب دین کے مقابل میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات جو اللہ کی طرف سے بتا دی گئی، وہ جو ہم اپنی عقل سے، اپنی رائے سے دنیوی معاملات میں خود اختیار کرتے ہیں. اسی اصول پر کہتے ہیں یہ معاملہ عقل و نقل سے ثابت ہے. حالانکہ نقل میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں وہ عقلی ہیں ساری کی ساری، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت آ گئی، یہ ہم نے خود اپنے طور پر اختیار کی ہے. تو یہ عربی زبان کا استعمال ہے. بالکل اسی معنی میں رائے استعمال ہوتا ہے. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا عربی زبان میں کہ یہ مسئلہ رائے پر مبنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ دنیوی نوعیت کا معاملہ ہے. تو ہو گیا ناقصات الدین والا معاملہ. ناقصات العقل کے لیے جو آپ نے اگزامپل دی وہ یہ اگزامپل دی کہ کیا تمہارے لیے جو ہے وہ گواہی میں یہ نہیں کہا گیا. کا مطلب تو میں یہ بھی لے سکتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ تھا کہ تمہاری عقل میں چونکہ نقص ہے اس لیے تمہارے لیے جو ہے وہ دو خواتین تمہیں کہا گیا. میں تو اس کو یوں لوں گا دوسرے کا مطلب یہی لے کہ تمہارا دین چونکہ ناقص ہے، وہاں کیوں نہیں لیتے؟ وہاں پہ کنسیشن کی بات ہو رہی ہے، دین میں ایک رعایت دی گئی. یہاں بھی کنسیشن کی بات ہو رہی ہے. یعنی دونوں جگہ یہ کہا ہے کہ تم پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ اگر کوئی لین دین کرنے والا تمہیں کہے کہ تم گواہ بنو تو تم پر بننا لازم ہے. ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت کی ہے. یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا. جب سفر کے دوران میں اونٹوں کے اوپر عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، اور ایک خودی خان نے اونٹوں کو دوڑانا شروع کر دیا. وہ ایک خاص طریقے کا نغمہ پڑھتے تھے اور اس کے نتیجے میں عورت. تو آپ نے فرمایا قواریر نازک آفرینیں ان کے معاملے میں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ گھوڑوں کو تربیت دی جاتی تھی کہ اگر مرد اس کے اوپر سوار ہوگا تو تیز چلیں گے، عورتیں سوار ہوں گی تو لحاظ کریں گے. آج بھی جب آپ کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، کس اصول پر کہتے ہیں؟ ٹھیک. آپ نشستیں رکھتے وقت کس طرح ترتیب قائم کرتے ہیں؟ آپ دروازہ کھولتے وقت کن آداب کا لحاظ کرتے ہیں؟ تو یہ ان کی رعایت کی گئی ہے، اسی کو بیان فرمایا. قرآن مجید میں یہ لفظ نقصہ جو ہے ناقص، یہ بالکل اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. میں نے اس کی مثال دے دی ہے قرآن مجید میں. ثم لم ينقصكم شيئا، یعنی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. تو ناقص اس معنی میں نہیں ہوتا جس معنی میں آپ اردو میں بولتے ہیں، یہ اس مفہوم میں ہے. تو جب کسی عطف و معطوف کا آپ ترجمہ کرتے ہیں تو دونوں کا لحاظ رکھ کے ترجمہ کیا جاتا ہے. جو ترجمہ آپ ادھر کریں گے وہی ترجمہ ادھر کریں گے.